خدا کی حکمت۔ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں نادان اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کے معیار کے مطابق ہم عقل مند اور ہوشیار ہیں۔ میں ہوں راشد یونس۔ یہ حوصلہ افزا اصول ہے نا؟ اور پولوس نے یقینی طور پر کرنتھیوں کے نام اپنے خط میں اس اصول کی بنیاد رکھی۔ سنیں اس نے کیا لکھا۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے۔ دوسرے لفظوں میں وہ بس یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھو، خود کو دیکھو کہ تم کون ہو، دیکھو تم کیا تھے، دیکھو خدا نے تمہاری زندگیوں میں کیا کیا ہے۔ اور وہ آگے کہتا ہے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے۔ اب واضح طور پر لوگوں کی وہ اکثریت جنہوں نے کرنتھس میں انجیل کا جواب دیا، جب پولوس اتھینے سے نکل کر وہاں انجیل کی منادی کرنے آیا، ان میں سے اکثریت اتھینے کے فلسفیوں جیسے نہیں تھے، وہ دانشوروں میں شامل نہیں تھے۔ میرے خیال سے مسئلے کا ایک حصہ یہ تھا کہ کرنتھس کے دانشوروں اور فلسفیوں نے ان میں گھسنا اور در حقیقت مداخلت کرنا شروع کر دیا تھا، تاکہ ان لوگوں کے ایمان کو نیچا دکھا سکیں جس پر وہ یقین رکھتے تھے، اور مسیح میں ناپختہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے بہتوں نے ان کا یقین کیا، اور یہی ان کے بہت سے تفرقوں کی وجہ بھی تھی۔ یہ ان کی تقسیم کی بنیاد اور مسیح یسوع کی پیروی کی بجائے لوگوں کی پیروی کرنے کی وجہ بنا۔ تو پولوس انہیں بنیادی باتوں کی طرف واپس لے جا رہا ہے، اور وہ شخصی حکمت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ شخصی حکمت یسوع کی شکل میں ہے۔ سنیں جو اس نے 30ویں آیت میں لکھا، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ اور یہاں پولوس رسول ہمیں اس شخصی حکمت کا نچوڑ دینے کے لیے جو یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے 3 بنیادی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ لفظ راست بازی استعمال کرتا ہے۔ غور کریں، جو پولوس نے دوسرے کرنتھیوں یعنی دوسرے خط میں راست بازی کے بارے میں جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ جانتے ہیں، جب ہم پس منظر سے قطع نظر یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خدا ہمیں یسوع مسیح کی وجہ سے راست باز کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کامل ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس طور سے زندگی گزار پا رہے ہیں جیسی ہمیں گزارنی چاہیے۔ خدا ہمیں یسوع میں ہو کر راست باز دیکھتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کوئی بھی نہ بچتا۔ تو پولوس یہ کہہ رہا ہے کہ حکمت کا نچوڑ خدا کی راست بازی ہے، جسے وہ یسوع مسیح کے ذریعے ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ لفظ پاک کا استعمال کرتا ہے، اور ان الفاظ پر غور کریں جو اس نے خط کے بالکل شروع میں استعمال کیے ہیں۔ خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ کرنتھس کے یہ ایماندار بالغ ایماندار نہیں تھے، وہ سب کچھ تھے پر بالغ نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بعد میں پولوس کیا کہتا ہے۔ وہ غیر ایماندار جیسا چال چلن رکھتے تھے۔ اگر ایمان کی نعمتیں نہ ہوتی تو وہ جان ہی نہ پاتا کہ وہ ایماندار ہیں۔ وہ اس حد تک جسمانی تھے اور ناپختہ بھی، مگر یسوع مسیح میں انہیں الگ کیا گیا تھا۔ اور یہ راست بازی کے اس تصور کی توسیع ہے، یعنی مسیح کے ذریعے سے راست بازی اپنے آپ میں نہیں، انہیں مقدس لوگ ہونے کے لیے بلایا گیا تھا
کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ لفظ مقدس آج کل ان مخصوص اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خدا کی نظر میں بہت خاص ہیں، خاص طور پر موت کے بعد۔ ہم سب اپنی روحانی پختگی سے قطع نظر مقدسین ہیں۔ ہم مقدس لوگ ہیں، ہم خدا کی نظر میں مقدس لوگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم ویسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں جینا چاہیے، مگر خدا کی نظر میں ہم مقدسین ہیں۔ اور پھر تیسرا لفظ مخلصی، اور ان تمام الفاظ کا آپس میں تعلق ہے۔ ہم کو اس میں اس کے یعنی یسوع کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں ہمارے پاس خدا کی حکمت کا جوہر ہے، ایک سادہ سا پیغام، ایک طاقتور پیغام، زندگی بدل دینے والا پیغام۔ دنیا کی نظر میں بے وقوفی ہے، دنیا کی نظر میں وہ جو دنیا کی حکمت کا پیچھا کر رہے ہیں، جیسے اتھینے کے فلسفی کر رہے تھے، مگر وہ بے وقوفی تھی۔ لیکن یسوع مسیح میں نجات کے تجربے تک پہنچانے کے لیے خدا اس سادہ اور گہرے پیغام کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ رہا غور و خوض کے لیے سوال، ایسے لوگوں سے خوفزدہ ہونا کیوں آسان ہوتا ہے جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ، امیر اور طاقتور ہوتے ہیں؟ آپ سے سچ کہوں تو میں آسانی سے خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ وہ جو ہیں ان کی شخصیت کے متعلق میں ایک بہت ہی غلط نظریہ رکھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ گہرائی میں وہ بالکل ہم سب جیسے ہیں، ہمارے جیسے تجربات، جذبات رکھتے ہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کون ہے، ان کا کیا رتبہ ہے، وہ بس انسان ہیں۔ ان میں بھی وہی عدم تحفظ ہے، ان کے بھی ہم جیسے چیلنجز ہیں، ان کے بھی وہی مسائل ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ بس ایسے ہیں کہ ہمارے خیالات ہمیں خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ اصل میں جب حقیقت معلوم ہوتی ہے، اگرچہ یہ تھوڑا فیصلہ کن لگتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے سچ ہے۔ جب ہم ان معزز افراد کو دیکھتے ہیں تو وہ خود کو بہت بڑا دکھاتے ہیں، یہ ان کے عدم تحفظ کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بہت ذہین لوگ، بہت حوصلہ افزا لوگ، بہت شاندار لوگ، انہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے، یہ حاصل کرنے کے لیے بہت سخت محنت کی ہے۔ اگر اس پر سنجیدگی سے توجہ دی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر، صحیح صورتحال میں تھے، اور انہیں زندگی میں کسی انتہائی اہم حالات سے نوازا گیا، اور وہ ہم جیسے ہی ہیں۔ تو پولس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو ہم ہیں ہمیں اس میں اعتماد حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں ہم عقل مند ہیں، اور یہ فخر کی بنیاد نہیں ہے، یہ عاجزی کی بنیاد ہے، یہ اس سلامتی کی بنیاد ہے جو ہم یسوع مسیح میں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اصول خدا کی حکمت، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں نادان اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کے معیار کے مطابق ہم عقل مند اور ہوشیار ہیں۔ یہ پولس کے ذاتی تجربے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اسے بے وقوف سمجھا جاتا تھا، اسے اس کے ایمان کی وجہ سے احمق کہا جاتا تھا، کیونکہ پولس رسول جانتا تھا کہ مسیح میں وہ جو کچھ بھی تھا خدا کی حکمت کی وجہ سے تھا، اور جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا، خاص طور پر یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے۔ تو کبھی نہ بھولیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ ہماری سلامتی مسیح میں ہے، ہمارا اعتماد مسیح میں ہے، اور مسیح ہم میں ہے، اور اس کے جلال کی امید بھی یاد رکھیں ہم مسیح میں کون ہیں۔